السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور یہ ویڈیو ہے ویکلی ہاروسکوپ، لیکن میں تھوڑا سا ضرور بولتا ہوں جیو پالیٹکس پہ اور پالیٹکس پہ۔ خواتین و حضرات، اگر یہ جو میں نے ابھی 10 جنوری کو ریلیز کی تھی ویڈیو، اگر وہ آپ نے یقیناً اللہ کے کرم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے اس کی ہر بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو چیدہ واقعات، ابھی صرف 10 دن ہوئے ہیں اسے بمشکل۔ ایک تو میں نے ٹرمپ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ لوگ ٹرمپ کے لیے جتنے وہ کر لیں، لیکن اس کا گراف آپ دیکھیے گا کس طرح اوپر جا رہا ہے، اور یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اپنی پارٹی میں نامینیشن کے لیے بھی اور ویسے بھی۔ دوسرا، میں نے کہا تھا امریکہ میں اس دفعہ موسم اللہ کا جو کہتے ہیں نا، ایک قدرت کی قہر بن کے چیزیں ٹوٹیں گی، جو ان کی یہاں برفانی طوفان اور ظاہر سیلاب، تو پھر گرمیوں میں آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے فلڈ جو آئیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی کئی اسٹیٹ میں کل دیکھ رہا تھا -40 بھی گیا ہے، -35 بھی گیا ہے۔ تو ایسی سردی کبھی لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، وہ پڑ رہی ہے، اور ابھی یہ قدرتی آفات جان نہیں چھوڑیں گی۔ تیسرا، آپ یاد کیجئے میری بات، یہ تو میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، اور اس سال بھی میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ پانی سے اب جان نہیں چھوٹے گی، اور جو بھی ایکسیڈنٹ، حادثے، جھگڑے ہوں گے وہ سب پانی میں ہوں گے۔ اور آپ کو اس وقت بحیرہ احمر، یا جسے ریڈ سی کہہ لیں، ادھر نظر آ رہا ہے کہ شپوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، شپس پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اٹیک کیے یمن کے اوپر، اور حوثی قبائل نے اور دیگر تنظیموں نے جو ہے دوسرے کنٹریز، یونان کے شپ پہ اٹیک کیا۔ تو آپ دیکھ لیں، گھوم پھر کے سمندر اس وقت انگیج ہوا ہے، پانی، یہ چیز۔ اب پانی کا یہ مسئلہ آپ کو نظر آ گیا۔ دوسرا، میں پھر اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اب رک جائے گی جنگ، اب یہ ہو جائے گی۔ نہ وہ یوکرین وار رک رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہے ہیں، اور نہ ہی اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی جنگ ابھی تک کوئی رکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سسٹم ہوتا ہے جو چلنا ہوتا ہے، اور بالآخر اپنے انجام پہ پہنچا دیتا ہے میرا رب۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات، اسی ویڈیو میں، یہ پچھلی جو ابھی ریلیز کی ہے میں نے، جس پہ عمران خان صاحب کا بھی بولا میں نے، اور پاکستانی سیاست پہ اور جیو پالیٹکس پہ بولا میں نے، بہت ساری چیزوں کا سوال بنائے تھے، کوسچنر، جن کے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے جواب دیے۔ اس میں ایک بات بولی تھی، وہ غور کیجیے گا، سن لیجیے گا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ 10 جنوری کو ریلیز کی ہے۔ میں نے کہا تھا پاکستان کو اپنی مغربی، ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں بارڈر پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جنوری سے ٹائم شروع ہوا ہے، اور یہ مئی تک چلے گا۔ یہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ کوئی ریزن ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا لوگ کہہ رہے تھے اوہو 20 کو یہ ہو جائے گا، 20 کو وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ دیکھیں، ماں سوائے اس کے کہ جو منگل ہے، مریخ، ہمارا مارس، وہ جو ہے کافی عرصے کے بعد ابھرنا شروع ہوا ہے، رائز کرنا شروع ہوا ہے، اور پھر آگے وہ کیپریکون میں جا رہا ہے۔ وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹائم لگتا ہے نا، وہ لگتا ہے فروری، مارچ، اپریل اور مئی کا مہینہ، 3rd ویک تک، بلکہ پورا ہی لے لیں، کیونکہ 1 مہینہ ہاں آپ سمجھ لیں گرہن جو آ رہا ہے بیچ میں۔ یہاں مجھے اتنا پرابلم ہوگا، یہاں بھی ہوگا، دنیا بھر میں پرابلم ہوگا۔ اور مارس کس سے ریلیٹڈ ہے آپ کو معلوم ہے، اور یہاں جب وہ کیپریکون میں پہنچے گا تو وہ اپنے ایکسٹریم لیول، ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا، جسے آپ کہہ لیں انتہائی اچ کی حالت، شرف کی حالت میں۔ اور پھر ایک بات جو میں آپ سے دہراتا جاتا ہوں ہمیشہ سے، پچھلے سال سے، کہ کرم کارک اپنے گھر میں سیدھا ہو گیا ہے۔ کرم کارک سے مراد
کہ آپ نے جو عمل کیا، اچھا کیا تو اچھا کاٹیں گے، برا کیا تو برا کاٹیں گے، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ لیکن پرابلم ابھی اتنا نہیں، یہ پرابلم جو میں نے آپ سے اب سے تقریباً 1 مہینے پہلے جو بنائی تھی، تو میں نے اس ویڈیو میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ جب مارس جا کے سیٹرن سے ملے گا، کنیکٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پائسز میں جا کے راہو اور نیپچون سے ملے گا، گیم وہاں ہوگا، اور جب ایریز میں جائے گا تو سیٹرن کی تیسری نگاہ اس پہ پڑ رہی ہوگی، تو آپ کو دنیا بھر میں انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے سوچی نہ ہو۔ ان میں سے بہت ساری باتیں میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہوگا، قدرتی آفات، پولیٹکس کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، دیگر پولیٹیکل باتیں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو دور چلے گا فیبروری، مارچ، اپریل، that will be a very important for Mr. I should say کہ ہمارے جو ہے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور دیکھیں خان صاحب کا جو اس وقت ذائچہ ہے، اس میں ان کے، یہ پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ سیٹرن 11ویں گھر میں چل رہا ہے، جوپیٹر بہتر ہو گیا ہے، سر پہ آ گیا۔ ایک میں نے کہا تھا نا، ایک ابھی مدر ڈیوائن سپورٹ، دوسرا جو موکش کا کارک ہوتا ہے، جو چیزوں کو میں کہتا تھا نا کٹنگ کرتا ہے، کٹر، جس کو میں کہتا ہوں منگل، مارس کا دوسرا کام ہے، کیتو کا دوسرا کام ہے، کنکلوژن پہ پہنچا کے چیز کو کاٹ دیا۔ تو ان کا کیتو جو ہے ان کی راشی سے جو آ رہا ہے وہ چھٹے میں آ رہا ہے، جہاں پہ قرض سے نجات، مرض سے نجات، اور دشمنوں پہ جسے کہتے ہیں وجے پراپتی، یعنی آپ اس کو یہ کہہ لیں ابھر کے آ جانا اور چیزوں سے آگے بڑھنا۔ یہ ایسٹرولوجیکل پریڈکشن ہے ساری، جو اسٹارز کے حساب سے۔ دوسری ایک بات میں نے مستقل کہی کہ بہت سارے جو پولیٹیشینز، نام لینا مناسب نہیں ہے، میں نام لے چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلی ویڈیو کے اندر، جو اپنی امید اور خواہشات کے تاج محل بنا کے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیے گا اس میں کیسے دراڑیں آئیں گی اور چیزیں آپ کو بڑی مختلف انداز میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہاں، یہ میں ضرور کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خان صاحب کی زندگی پر اپنا کرم کرے اور سب کو لمبی زندگی دے، کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے، مگر آپ دیکھتے رہیے گا چیزیں، لوگوں، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ نہ لاجک پہ آئیں گی اس وقت، نہ گراؤنڈ ریالٹی پہ اس وقت نظر آئے گا۔ گراؤنڈ ریالٹی پہ تو نظر آ رہا ہے، جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس ٹائپ کی حکومت بنے گی اگر الیکشن اس تاریخ کو ہوتے ہیں، جو میں نے اس میں بھی یہ عرض کیا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو ٹائم دیا، فروری، مارچ، اپریل، یہ 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، دنیاوی حالات کے لیے، دنیا بھر کی بہت ساری حکومتوں کے لیے، دنیا بھر کی عوام کے لیے۔ تو یہ آپ ملاحظہ کریں گے اپنی آنکھوں سے۔ ہاں، ایک اکنامک، میں نے کہا اب مجھے تو ابھی کوئی خاص نظر نہیں آتی، ہاں جب وہ تھوڑا سا جوپیٹر ٹورس میں جائے گا تو وہاں تھوڑی مائنر سی بہتری ضرور نظر آئے گی۔ اور میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں کہا تھا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوا تھا، میں نے کہا تھا اگر معیشت کی بہتری، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کی قسطیں ملتی رہیں گی یا جو اور لون ہے تو وہ یقیناً ملتے رہیں گے، اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں بہتری، لیکن قرض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہماری تو دیکھیں انکم 2 ہی طریقوں سے ہوتی ہے، ایک ایکسپورٹ اور ایک فورن ریمیٹنس جو آتا ہے۔ اس لیے میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت میں خون کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کا
یعنی ایک بلٹ کا کردار ادا ہوتا ہے ان کا. دنیا بھر کے ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے ان لوگوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بھرپور پاکستان کی معیشت کو سہارا دیتے، اور کیوں نہ ہو، ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب جو اس وقت سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا ایران کا اور پاکستان کا، بہت اچھا کام کیا پاکستان نے. اگر اللہ نہ کرے پاکستان جواب نہ دیتا، یہ دیٹ واز اے ٹیسٹر. یہ دوسروں کو شے ملنی تھی جو ہمارے ازلی دشمن ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ ہو سکتا تھا اور بڑا انٹینس ہوتا. تو اس معاملے میں پاکستان کی جہاں بات آئے گی وہاں پھر میرے لیے پاکستان سے امپورٹنٹ، میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں مکے اور مدینے کے بعد پاکستان سے امپورٹنٹ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میں جو ہے اپنی فوج کو، اپنے ادارے کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ اس کا کوئک ہی رسپونڈ کرنا تھا جو کہ کیا، اور یہ ملک کی لیے، ملک کی سالمیت کے حوالے سے بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ بہت ساری طاقتوں اور بہت سارے لوگ، بہت سارے ممالک ان کو اپنی آنکھوں کے پیمانے پہ تول رہے تھے. باقی آپ کو سمجھ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ سب سے اس مکہ اور مدینہ کے بعد پاکستان ہے سب کچھ، اور اس ملک کے لیے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کے ہمدرد اور بئی خواہوں کو سدرۃ المنتہا کا والی عزت عطا کر، اور دشمنوں کو نیست و نابود کر. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، افسوس یہاں پہ میں آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم و فقہ کے اندر آپ جیسی کمانڈ کسی کے پاس نہیں ہے، خود آپ کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا تھا دوست کی 3 قسمیں، دشمن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ غور کیجئے گا، دشمن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ جو آپ کا ڈائریکٹ دشمن ہو. کون ہے ہمارا دشمن آپ کو پتا ہے؟ پڑوس میں. نمبر 2 وہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو. یہ بھی غور کیجیے گا، یعنی فلسفہ اور حکمت دیکھیں. نمبر 1 وہ جو آپ کا ڈائریکٹ دشمن ہو. نمبر 2 وہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو. اور نمبر 3 وہ جو آپ کے دوست کا دشمن ہو. اب مجھے پوری دنیا کے اندر دشمنی کے کوئی ان 3 خانوں کے علاوہ چوتھا خانہ بتا دیجئے، تو آپ یہ سوچ لیجئے. میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. ہاں، چائنا کا معاملہ دوسرا ہے، کیونکہ کہیں پر انسان کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کے لیے کوئی لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہی رہے. تو پاک چین دوستی کی تو خیر بات ہی الگ ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا انٹرسٹ، اپنی قوم کا انٹرسٹ اور اپنی ساورنٹی یعنی اپنی سالمیت کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نا آئی اپریشیٹ جواب دیا اور بہت اچھے طریقے سے دیا. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا اسلامی ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، دوست ہے، صحیح ہے، اچھا ہوا یہ کانفلکٹ جو ہے بڑھا نہیں، اور ٹینشن جو ہے وہ نیچے چلی گئی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان تمام چیزوں کا بینیفیشری کس نے بننا تھا اور خوشی کس کو ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ضرور کچھ ممالک کی امیدوں پر اوس ڈال دی. تو خواتین حضرات، میں نے خان صاحب کے لیے بھی بتایا آپ کو کہ ان کے لیے جو امپورٹنٹ مہینے وہ شروع ہو رہے ہیں. ویسے تو جنوری بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ قدرتی آفات، بڑے حادثات، بڑا اچانک کچھ ہو جانا، یہ سب اپنی جگہ ہے. تو ان چیزوں کا ہم نے بھی خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر اپنے کرم، اپنے رحم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے ہمیشہ کرم کرے، اور ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی فرقہ واریت، صوبائیت سے محفوظ و معمون کر دے، اور یہاں پہ انصاف کا گہوارہ بنا دے. آمین ثم آمین. اب میں چلتا ہوں. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن یہ ضروری باتیں تھی، اس میں کچھ آپ کو
چیزیں بھی ریمائنڈ کرائیں، کچھ جو ہو گئیں وہ بھی بتائیں آپ کو، اور کچھ تھوڑا سا نیا بھی بولا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، اب یہ ویکلی ہاروسکوپ جو کہ اس ویڈیو کا جو ہے عین مقصد ہے وہ ہے ویکلی، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے ہمارا 22 جنوری 2024 سے لے کے 28 جنوری 2024 تک۔ تو یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور اس سے پہلے ایک درخواست ضرور کروں گا، ہمیشہ کرتا ہوں، ہمیشہ یہاں بھی اور اپنے شو میں بھی بولتا ہوں ARY کے، کہ براہ مہربانی میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا میں نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنایا۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سب فیک، سب فراڈ، سب دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، تو براہ مہربانی اس پہ نہ جایا کریں۔ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں میں۔ اور یہاں پہ تو میں کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا، میں ARY پہ اپنے شو میں کرتا ہوں۔ 2 دن میں نے رکھ دیے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ کی کالز لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، ہوٹل پرل، کانٹیننٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر میں آپ کو کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، کراچی کے 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ نیچے آپ دیکھیں ٹکر بھی چل رہا ہوتا ہے، اور جو میں نے لوگوں پہ کراس مارا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ جگہ نہیں بچتی، ورنہ ٹک ٹاک پہ بھی آپ کراس مار لیجئے گا، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے نیچے چل رہی ہوتی ہے مستقل پٹی چل رہی ہوتی جسے ٹکر کہتے ہیں، کہ کوئی سوشل میڈیا پہ لین دین نہیں، کوئی اس چینل کے اوپر کوئی ایسا کام ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے میرا آفس ہے۔ تو وہ نمبر بتائے، دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ وہاں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب بھی اسی ٹائم پہ کال کیجئے گا، اور میرے اسسٹنٹ کو کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مطمئن ہو جائیں، میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ اور اگر کسی لوکل کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی دھوکہ محسوس ہو، تو میرے اسسٹنٹ کو کہے کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ بھی کلیئر ہو جائیں۔ اگر بائی دا وے آپ کے ذہن میں کوئی شک آتا ہے کہ یہ کہیں وہ فراڈیے سے تو نہیں کنیکٹ ہو گئے آپ، تو یہ اس لیے میں بول رہا ہوں۔ اور ان ٹائمنگ کے علاوہ مت کیا کریں، وہ پھر آپ ٹریپ ہوتے ہیں اس میں۔ گوگل کے اوپر بھی ایڈریس میرے نام سے اور غلط قسم کے جو ہے نمبر ڈلے میں، موبائل نمبر تو کسی پہ آپ جائیے مت، ورنہ لوٹیں گے، دھوکہ کھائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، اب یہ اپنی ایکچوئل ویڈیو کی طرف آ رہا ہوں میں، جو کہ 22 جنوری 2024 سے لے کے اللہ آپ کا بھلا کرے 28 جنوری 2024 تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج، جو کہ ہے برج حمل، یعنی ایریز والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے گھریلو معاملات، اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کہیں پہ آپ نے ایسی کیفیت نہیں بننے دینی کہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، یا کوئی تلخی پیدا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور ہے تو سب کچھ اللہ ہی۔ اس کے علاوہ تھوڑے سے آپ کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں، یعنی ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں کنیکٹڈ، یا آپ وہاں کرتے ہیں کچھ، تو وہاں سے آپ کو کچھ تھوڑی بہتری ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرا انکم پیدا ہو سکتی ہے آپ کے لیے، کوئی سورس بن سکتا ہے، کوئی دوسرا کام پارٹ ٹائم، یا کوئی بزنس، اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز یا اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک چیز میں نے آپ سے کچھ عرصے پہلے بھی کہی تھی، اپنی پروفیشنل چیزوں کو، اپنی پرسنل چیزوں کو اپنے اندر رکھیے گا، کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرے، بلیک میل کرے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول میں آپ کے بچوں کے داخلہ یا آپ کے داخلے کا سبب بن جائے جہاں آپ چاہ رہے ہوں۔ کچھ آپ کو
جو ہے سوشل گیدرنگ میں جانے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے ان میں خوشی کی تقریبات، آسپیشیس ایونٹ، اور وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ہائی پروفائل، کسی پالیٹکس سے ریلیٹڈ، کسی بیوروکریٹ سے آپ کی ملاقات ہو۔ یہ میں سب وہ باتیں بولتا ہوں کہ ہر ایک کو وہ چیز کلک ہو، اور ظاہر ہے 100% تو سب کو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک چیز میں اور کہوں گا، تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے گا، اور جذبات میں ایموشنل ہو کے کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ آپ کو اپنے جو ہے تھروٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ مائیگرین کے مریض ہیں یا کوئی سر کا پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ کچھ آپ کے میڈیکل پہ بھی مجھے ایکسپینسز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ہارڈ ورک کریں، انشاءاللہ رزلٹ بہتر ہوں گے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر سے بہتر بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ہوتی جائیں گی۔ اور ہاں، ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی سفر یا غیر ملکی سفر کی پلاننگ ہو سکتی ہے، یا جا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے یہ کہوں گا، رومرز پہ مت جائیے گا، یا آپ کو کوئی مسلیڈ کرے یا غلط انفارمیشن دے تو آپ نے اس پہ کوئی اپنا ڈیسیشن جو ہے وہ نہیں لینا۔ آپ اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کر لیجیے گا، اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی آپ کے اور آپ کے دوستوں یا آپ کے رشتہ داروں کے درمیان کوئی غلط قسم کی تلخیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ٹیمپرامنٹ کو۔ ہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جو کسی مالیاتی ادارے میں یا کسی گورنمنٹ کے ادارے سے منسلک ہیں، ان کے کوئی ٹرانسفر یا آؤٹ آف اسٹیشن پوسٹنگ کے امکان بن سکتے ہیں۔ کچھ آپ کو جو خاص طور پر ٹورس والے لوگ ہیں ان کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیے گا، اور یا آپ کے گھر میں میں ویسا کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے فادر کی یا چاچا، تایا، بڑے بھائی، ان کی کسی کی صحت خراب ہو تو ضرور اس کو نوٹس کیجیے گا۔ کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کی ڈیل بن سکتی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو۔ کچھ غیر شادی شدہ ٹورس، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ان کی شادی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی اس میں رکاوٹ آ گئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو میں ٹورس وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو کہوں گا، اپنے بچوں کی ذرا سرویلنس کیجیے گا اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے گا، ورنہ لاپرواہی مت برتیے گا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کا کوئی شفٹنگ کا مسئلہ، شفٹنگ کا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی آپ گھر، فلیٹ، مکان، رہائش میں کوئی تبدیلی یا کسی نئے گھر جانے کی یا کوئی کرائے پہ ہی آپ کی رہائش میں تبدیلی آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ دور بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کوئی گاڑی کی تبدیلی کریں۔ اور ہیلتھ میں آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے خاص طور پر اپنے اسٹمک کا، یہ وائرل چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے وائرس سے ریلیٹڈ، جیسے گلے کا پرابلم ہو گیا یا ENT کا پرابلم ہو گیا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ویدر کا خیال رکھیے گا۔ ویدر کا اثر یعنی اس سے آپ متاثر ہو سکتے، اور اپنے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ بچوں کے حوالے سے یا ان کی بیماری کے حوالے سے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ میں یہ کہوں گا اسپیکولیشن کے کام میں اگر کوئی ہے، جیسے اسٹاک ہوتا ہے یا اور ادر تھنگز ہوتی ہیں، تو آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے اپنی انویسٹمنٹ کو اس میں ڈالنا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ارادے کچھ ہوں، توقعات کچھ ہوں اور نتائج کچھ ہوں، تو ذرا احتیاط سے۔ آپ کا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اگر کوئی رفٹنگ یا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہونے کا یا اس
اس تنازع کے ختم ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ کسی پرانے دوست، پرانے رشتہ دار سے اچانک آپ کی کہیں کسی تقریب میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی کی صحت یابی کے لیے یا ان کی عیادت کے لیے آپ کو ہاسپٹل یا ان کے گھر جانے کی ضرورت پیش آئے، اور خاص طور پہ آپ کے ننیالی رشتہ دار یعنی میٹرنل سائٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوشل ورک کرتے ہیں یا کوئی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کی جو ہے بہت زیادہ انگیجمنٹ بڑھیں گی، اور وہ لوگ جو آلریڈی سیٹلڈ ہیں اس معاملے میں ان کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو اگر کوئی پارٹنرشپ کی آفر آئے یا پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی ڈیل آفر ہو تو ضرور اس پر غور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا بھی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خریداری پہ کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا جیسے کہ میں نے کہا ویدر، موسمی جو ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے یا چینج آتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو، یا چیسٹ کا انفیکشن یا سانس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم، خاص طور پہ آپ دیکھیں سانس سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ ایسٹھما والے لوگ، ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی آپ کے لیے، اور ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اچھی اپرچونیٹی آپ کو ملے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے، چاہے وہ جاب کے حوالے سے، اور غیر ممالک کے سفر کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ کہہ لیں کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں اٹکی ہوئی تھی تو وہ بہتر ہو سکتی ہیں، اور مثلا سوشل میڈیا یا میڈیا میں آپ ہیں تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ کو اسپیچ، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے، ورنہ تھوڑا سا آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی نیا پرابلم آپ کے لیے کریٹ ہو جائے۔ اور بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں کینسرین، ان کو کوئی اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ کینسرین لوگوں کو میں یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی بیک ایک کا خیال رکھیں، اور اس میں اسپائنل کارڈ بھی آ گئی، اس کا خیال رکھیں، سروائیکل کا خیال رکھیں، یعنی ہیڈ ایک، مائیگرین یا پیچھے جو ہوتا ہے سروائیکل جسے یہاں پہ کوئی تکلیف کی شکایت ہونے کا امکان ہے۔ اور اپنے دشمنوں کو، اپنے حریفوں کو کوئی ایسا موقع نہ دیجیے گا کہ وہ اللہ نہ کرے آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ تھوڑی سی یہ پرابلم بھی ہیں، اور آپ کو کوئی بھی نیوز ملے، کوئی بھی انفارمیشن ملے، تا وقت کہ اس کی خود تصدیق نہ کر لیں اس کو آگے نہ پہنچائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کو رفیق، ساتھی، دوست مل جائے جس کی آپ کو بڑے عرصے سے تلاش ہو، مگر ایک چیز کا آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا کام جس میں جو ہے وہ اندیشہ ہو ڈوبنے کا، دھوکہ ہونے کا، اس کا ذرا خیال رکھیے گا، یعنی اس کے بیریئر باندھ لیجیے گا۔ کھانے پینے میں یا ایٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کے اندر، ورنہ کوئی آپ کو پیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور مڈ ویک سے انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے اور بہتر ہو جائیں گی، فوراً سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی ای میل آ سکتی ہے، یا کوئی بھی پازیٹیو تھنگس ہو سکتی ہیں۔ فائنینشلی چیزیں صحیح رہیں گی، سفر کے امکان بنیں گے، پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، اور بچوں کے ساتھ سیر و سیاحت کے مواقع آپ کو میسر آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کا اگر کوئی پرابلم چل رہا تھا یا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا یا کہیں پہ فائنینشیل کوئی پرابلم آ رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور وہ لیو لوگ جو آلریڈی کوئی جاب کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا خیال رکھیں، ان کے کولیگز یا ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ خواہ مخواہ ان سے جیلسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ میڈیکل کے پروفیشن، فورسز میں ہیں، آرمی میں ہیں، پولیس میں ہیں، تو آپ کے لیے کوئی اپریسیشن یا کوئی اچھی جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ کے امکان بن سکتے ہیں، اور فائنینشیل چیزوں کا آپ نے بہرحال احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بھی تھوڑا سا صبر رکھیے گا. اگر جلد بازی کی تو نقصان، ورنہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور آپ کے اگر کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی بہتری کا امکان ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آل آف سڈن آپ کو تھوڑا سا، اب اگر آپ خود ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو اپنی ایجوکیشن میں یا بچوں کی ایجوکیشن میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم فیل ہو سکتا ہے. آپ کو اپنا کچھ سیر و سیاحت، کچھ ہوٹلنگ، کچھ کھانے پینے کی طرف فیملی کے ساتھ جانے کا رجحان بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی باہر کی جو لائف، ایک تو گھر کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک جو آپ کی پروفیشنل یا گھر سے باہر کی زندگی ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہے تیزی آئے گی، اور کچھ آپ اپنی ذات کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کریں گے، اور بہتر ہے یہ وقت کہ آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں چیزیں. اس کے علاوہ ورنہ یہ اچھی ایک ٹائم چل رہا ہے، وہ ضائع ہونے کا امکان ہے. اور اگر آپ جو ہے شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گڈ نیوز دے دے. فائنینشلی چیزوں میں بتدریج بہتری ہوتی چلی جائے گی، مذہب کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے آپ کو. لیکن ایک چونکہ ابھی سیٹرن اتنا اچھا نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ راہو کی تھوڑی سی پوزیشن ایسی چل رہی ہے، ایک تو آپ کو صحت کا خیال رکھنا ہے، اور کہیں کوئی لاپرواہی یا غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے گا، ورنہ کوئی اللہ نہ کرے آپ کو نقصان پہنچے. بعض دفعہ ریپوٹیشن پہ آ جاتی ہیں آدمی کے یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی صلح، کوئی ناراضگی ختم ہونا، اس کا بھی امکان ہے. فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوتی رہیں گی، اور اپنے والد کی صحت کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کے اندر ریلیجیس تھاٹ آئیں گی، کچھ آپ کے اندر اسپریچل تھاٹ آئیں گی، مذہبی رجحان میں اضافہ ہو سکتا ہے، مذہب کی طرف ایک دم کشش آپ کو محسوس ہوگی. تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. ہاں وہ چیزیں جو آپ کی جن کے لیے آپ توقع کر رہے تھے کہ فائنینشلی جو پہلے سے آپ شروع کیے ہوئے، ان میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے عدالت یا اگر آپ کے کوئی کیسز چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اننیسیسری کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا، ورنہ وہ خواہ آپ کا جھگڑا آپ کے اوپر آئے گا. اور اس دور میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ گارنٹر یا ضمانتی بننے سے پرہیز کیجیے. تھوڑی سی اگر آپ نے غفلت یا چوک ہو گئی تو پھر وہ اچھی خاصی مہنگی پڑ جائے گی آپ کو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، ایک تو اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنی کھانے پینے کی چیزوں کا، اپنے اسٹمک کا، اپنی آنتوں سے ریلیٹڈ ان چیزوں میں آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کو پرابلم دے سکتی ہے. اور آپ نے اپنی تعلیم کی طرف، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیجیے گا. کسی ایسے انسان سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے آگے چل کے فائدہ مند ہو، اور کچھ آپ کو خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا جہاں آپ کے اپنے لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کے امکان بنیں گے. اس وقت کسی بھی اننون پرسن پہ یا کسی ایسے فرد کو جس کو آپ نہیں جانتے اس پہ بھروسہ مت کیجیے گا، اور خاص طور پہ فائنینشیل وے میں تو بالکل نہ بھروسہ کیجیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا موڈ آرام طلبی کی طرف جائے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ وہ دور چل رہا ہے آپ کا کہ آپ کی بہت ساری چیزیں نیچرل وے میں اپنے اختتام کی طرف جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ
کسی مذہبی سفر کے لیے پلان کریں یا غیر ممالک میں جانے کے لیے آپ کے ذہن میں سوچ آئے تو ان تمام چیزوں کا بھی امکان ہے اپنی جگہ۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کوئی پراپرٹی کی ڈیل سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا ایک چیز میں اور کہوں گا، ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا، اس میں کوئی لاپرواہی نہ برتیے گا، ورنہ تھوڑا سا آپ کے لیے کوئی خدا نخواستہ چوٹ یا حادثے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور اپنی چیزوں کی حفاظت کیجیے گا۔ اب جی ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا، آپ کو لالچ میں نہیں آنا۔ آپ چاہے پارٹنرشپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی فائنینشیل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو لالچ میں نہ آئیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے کبھی کبھی ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اس قسم کے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، شادی کے متمنی ہیں، رشتوں کے حوالے سے آپ متلاشی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں، یعنی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی ڈاکومنٹیشن، ویزا پروسیسنگ یا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ میڈیا یا وہ کام جو کہ جسے یہ کہہ لیں کہ پبلک فگر والے بنانے والے جو کام ہوتے ہیں، میڈیا، آرٹ، فائن آرٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ سے تعلق ہے، تو آپ کے لیے کوئی اچھا کام مل سکتا ہے، اچھی چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا۔ فائنینشلی چیزیں ضرور بہتر ہوں گی بحکم اللہ۔ اور ایک چیز کی ضرور آپ کوشش کیجیے گا، تھوڑا سا احتیاطی تقاضا پورا کر لیجیے گا۔ کوئی بھی چیز اگر آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کوئی مشینری خرید رہے ہیں، یا آپ کوئی مکان خرید رہے ہیں، تو اس کی ڈاکومنٹیشن کا ضرور خیال رکھیے گا کہ اس میں کوئی دھوکہ، کوئی فریب یا کوئی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہو اتنے کی اور وہ حقیقتاً اتنے کی نہ ہو، تو یہ احتیاط کر لیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت عرصے سے کوئی فائل، کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو، اچانک وہ آپ کے سامنے آ جائے، یا اچانک کوئی کہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے، تو آپ کہیں ہاں میں اسی کی تو تلاش میں تھا۔ اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ اور ایک چیز کا میں یہ کہوں گا، وہ لوگ لبرنز جو کہ ٹیچنگ یا کاؤنسلنگ یا لیکچرر یا اسٹوڈنٹ ہے، ان کو اگر آپ اس وقت تھوڑی محنت کریں گے تو آپ کو رزلٹ بہت اچھے آئیں گے۔ اور ایک اپنی اسکن کا خیال رکھیے گا، دوسرے نمبر پہ آپ کو اگر اللہ نہ کرے کوئی کرونک مرض ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اس میں بلڈ پریشر، ہارٹ، کڈنی، اور یہ ہارٹ، کڈنی، بلڈ پریشر، جگر، یہ والی جو ایسی بیماریاں دائمی مرض ہوتے ہیں، ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑی سی آپ کی انگیجمنٹ بڑھیں گی، ایکٹیویٹی بڑھیں گی، اور مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا فیملی کی طرف بھی آپ کا رجحان بہت اچانک مائل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی فیملی میٹر جو آپ کو بڑے عرصے سے تنگ کر رہا ہو، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا موقع مل جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی مدد آپ کو مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو بڑے عرصے سے آپ کا رکا ہوا ہو، اچانک آپ کو سامنے وہ پازیٹیولی ہو جائے۔ اور تھوڑا سا آپ کو اپنی، اگر آپ شادی کے معاملے میں کوئی فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں یا ڈیسیشن لینا جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا تھوڑا سا احتیاطی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات ہو سکتا ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام میں اچانک آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ تھوڑا سا آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کے لیے بڑے مفید ثابت ہو، مالی لحاظ سے یا مورل سپورٹ کے لحاظ سے۔ اپنی انرجی کو ویسٹ مت کیجیے گا آپ، کیونکہ دیکھیں اس ہفتے میں کوئی اچھی بات، کوئی کمیونیکیشن میں اچانک آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے، مگر والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کو ٹانگوں کا خیال رکھیے گا، اور ان کی صحت پہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیے گا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے کافی عرصے سے کوشاں تھے تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، خاص طور پر ڈرائیونگ کے معاملات میں آپ نے کوئی رسک نہیں لینا۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر والدہ نہیں ہے تو بڑی بہن، نانی ہے، جو بھی آپ کے ننیالی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیے گا۔ یہاں پہ کچھ اسکارپینز کو تھوڑا سا خواتین کو تھوڑا سا ہیلتھ کے ہارمونز کے پرابلم اچانک ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی سرجری کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور آپ کو اپنے لیے جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس فیصلے پہ سوچ بچار کر لیجیے گا۔ ہاں، اوورآل چیزیں بحکم اللہ آپ کے لیے بہتر رہیں گی، اور ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اچھی چیزیں بھی آپ کی بن جائیں۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا کچھ تھوڑی سی آپ کی لائبلٹی آپ پہ بڑھ سکتی ہے، کچھ گھریلو یا معاشرتی ذمہ داریوں میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو اپنی سراؤنڈنگ کے اندر ماشاءاللہ سے کوئی اچھی تبدیلی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور اپنے اگر ایکسپینسز کو آپ نے کنٹرول کیا تو زندگی بہت اچھی رہے گی۔ فائنینشلی کوئی اچانک گین ہو سکتا ہے، کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا ان سے کوئی آپ کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو ابھی تک جن کی شادی نہیں ہوئی، سیجیٹیریس خواتین یا مرد، اور اگر وہ اس قابل ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ ایز پر ڈیزائر کہیں اگر آپ کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہ رہے ہیں یا آپ خود لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بحکم اللہ کامیابی کا امکان بن سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ تھوڑا سا راہو کی جو پوزیشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک تو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، دوسرا آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو دکھایا جائے کہ آپ یہ آپ کو مل جائے گا، لیکن شاید وہ نہ ملے یا کوئی دھوکہ ہو جائے، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا، قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ اچھا، وہ سیجیٹیریس جن کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ان کو اولاد کے ہونے کا یا کوئی گھر میں اس حوالے سے خوشخبری آنے کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ فائنینشیل چیزیں یہ ضرور ہے کہ اخراجات میں اضافہ، مگر انکم بھی ہوگی، آئے گا تو جائے گا۔ اور آپ کو تھوڑا سا صحت کے معاملوں میں ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور آپ کو یہ جو ویدر اس وقت چل رہا ہے یہ تھوڑا سا متاثر کر سکتا ہے آپ کو، اور اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لانگ ٹرم کی بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بہت اچھی انویسٹمنٹ کروا دے، اور کوئی ہوٹلنگ یا کوئی آؤٹ سائڈ گیدرنگ یا کوئی ایسی پارٹی میں جانے کے امکانات آپ کے بنیں گے۔ کوئی اچھا دوست، کوئی اچھا ساتھی رومانوی جذباتی حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، پلس آپ کو اگر آپ غیر ممالک کے سفر کے لیے کوشاں ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے یہ کہوں گا تھوڑے سے اپنے لیگل میٹرز کا خیال رکھیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی خواہش اچانک پوری ہو، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ پھنسائیے گا مت دنیاوی کاموں میں، ورنہ آپ کی ہیلتھ جو ہے افیکٹ ہو سکتی ہے، اور آرگومنٹ سے، بحث و مباحثے سے یا اننیسیسری کسی کے معاملات میں دخل دینے سے آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دوستوں کی مدد آپ کو شامل حال ہو جائے، اور کچھ اچھی جگہوں پہ اچھی تقریبات میں جانے کے مواقع آپ کو میسر آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، جو بھی اسٹیپ اٹھائیں، جو بھی آپ اپنا لائے عمل بنانا چاہ رہے ہیں اس میں بڑی غور و فکر کے بعد اس میں آپ اسٹیپ ان کیجیے گا۔ کچھ تھوڑی سی آپ کی
बाहर की जिम्मेदारियों में अचानक इंगेजमेंट होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल चीज़ें ज़रूर बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। थोड़ा सा जो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हैं उनको अपने मामलात में, और ख़ास तौर पर ये जो चूल्हा आग के गिर्द अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें उनको एहतियात करनी चाहिए। उसमें कोई लापरवाही ना कीजिएगा कि फायर के गिर्द अगर आप काम करती हैं। ज़ाहिर है हर औरत का वास्ता पड़ता है किचन से। अच्छा, कुछ ये भी हो सकता है कि अचानक आपकी फैमिली में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ जाए, आपके बच्चों के हवाले से, आपके बच्चों के बच्चे के हवाले से, और आपकी ज़ात के हवाले से। अब हेल्थ के मामले में एक तो आपने स्टमक का थ्रू आउट, वो तो आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, मगर उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज़ हैं, या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, या आप लुकीमिया, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, उसका भी ख्याल रखिए। और प्लस यानी खून से रिलेटेड अमराज का। उसके अलावा कोई वक्ती तौर पर हार्ट से प्रॉब्लम हो सकता है, अल्लाह ना करे। फाइनेंशियली चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। और अगर आपके किसी के साथ कोई इख्तिलाफ हुए थे या कोई नाराज़गियाँ हो गई थी तो उनको बतदरीज कम करने के मौक़े आपको मैसर आएंगे। इसके अलावा कोई गाड़ी की तब्दीली, कोई सवारी में तब्दीली, इसका इम्कान बन सकता है। और आपको ट्रैफिक के मामलात में और ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात तलब पहलुओं को मद्देनज़र रखिएगा। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा कि अगर आप मज़ीद अपने कारोबार को या अपनी जॉब में एलिवेशन चाहते हैं या उसमें कोई बेहतरी करना चाह रहे हैं तो आप कोशिशें अपनी जारी रखें, एफर्ट्स जारी रखें, इंशाल्लाह बेहतरी होने के इम्कान है। अगर आपके अपने हाई अप्स के साथ यानी अपने बॉसेस के साथ या अपने से बड़े अफसरान के साथ कोई आपके मामलात में कशीदगी या प्रॉब्लम आ गए थे तो इंशाल्लाह उसके सेटल डाउन होने के इम्कान है। आपको कोई ना कोई फंड भी अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने स्टमक का बहुत ख्याल रखना है। और ये भी हो सकता है अगर आप कोई पुराने मर्ज का शिकार है तो वो अचानक एग्रीवेट हो जाए। हो सकता है आपको फैमिली के हवाले से कोई अच्छी खबर मिले और आपकी असाइनमेंट में या आपकी जिम्मेदारियों में कोई तब्दीली पॉजिटिव वे में हो सकती है। आपके कुछ नए ज़राए, कुछ नए ताल्लुकात, कुछ नए कम्युनिकेशन के सोर्सेस डेवलप होते नज़र आ रहे हैं और इनकम भी बढ़ सकती है। अगर आप कहीं बैरून मुल्क वीज़ा या कोई सेटल डाउन होने के लिए किसी डॉक्यूमेंट या किसी प्रोसेस के मुंतज़िर थे तो हो सकता है इस हफ्ते वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएं दोबारा अल्लाह के हुक्म से। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप, ख़ास तौर पे थोड़ा सा अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात का, प्लस वो लोग जिनका बज़ाहिर आपकी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है वो हो सकता है विद इन द फैमिली कोई रखना कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में मैं आपको बता चुका हूँ। एजुकेशन के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अचानक सफ़र का इम्कान या सफ़र होने का इम्कान बहुक्म अल्लाह पैदा हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है। अगर आपने जज्बात से काम लिया तो यकीनन आप फिर नुकसान के पहलू से जो है हमकिनार होना पड़ेगा आपको। और अगर आपने अपने जज्बात और अपने गुस्से को काबू में रखा तो इस बात के कवी इम्कान हैं कि चीज़ें आपके हक़ में बेहतर और आपके लिए अच्छी हो जाएं। ख़ास तौर पर आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है, टीथ का, और पाँव के नीचे के जो फीट होते हैं उन पे कोई चोट या कोई तकलीफ़ का इम्कान बनने का इम्कान है। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, मगर पाइसेस लोगों को कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है इन लॉस की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं अचानक। और मैं आपको ये कहूँगा ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। अपनी ज़ुबान को आपने
احتیاط کے ساتھ، یعنی گفتگو پازیٹیو کیجیے گا، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ جذبات میں کوئی کام نہ کیجیے گا، اور آپ کو اب تھوڑی سی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اپنے ریلیشنز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ اپنے بچوں کی طرف کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ کے جو ایکوریس لوگ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ان کو ڈرمیٹولوجیکل یا اسکن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ کچھ مذہبی تقاریب میں شرکت کرنے کا موقع یا روحانی ہستیوں سے ملاقات ہونے کا امکان یہ آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی پروفیشنل سراؤنڈنگ یا جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں تھوڑا سا ایک جیلسی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں بحکم اللہ یعنی ایونچولی آپ کے حق میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ لوگ ایکسپوز ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے زندگی میں اچانک سامنے آ سکتی ہیں۔ اور میں ایک چیز اور کہوں گا کہ زیادہ مٹھاس کی طرف مت جائیے گا، خاص طور پہ اگر آپ کی انہیریٹنس میں یا آپ کی جین کے اندر ڈائبٹک کا پرابلم ہے۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان زیادہ جو ہے خوش خوراکی یا مٹھاس کی وجہ سے اللہ نہ کرے ڈائبٹک کا پرابلم ہو جائے، یہ ذرا احتیاط رکھیے گا۔ اور ایجوکیشنلی چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ کچھ آپ سے جیو پالیٹکس پہ بات کی، اور اس کے علاوہ 12 بروج کے حوالے سے آپ کو بتایا، کوشش کی ہے۔ باقی اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو کچھ ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، زیرو ہو جائے۔ لیکن جو درخواست میں آپ سے کرتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک آپ کے لیے بڑی مثلاً پولیٹکس کی نہیں ہے وہ، لیکن ایک ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جو انشاءاللہ سب کے کام آئے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک، میرے قوم اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کی جو بھی حالات چل رہے ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔